علاج ہمیشہ ماہرین سے کرایا جائے۔ اپنے الفاظ کی ادائیگی اور الفاظ کو سمجھنا، پڑھنا اور اس کو ادا کرنا، بچے صحیح طرح الفاظ کی ادائیگی نہیں کر پاتے۔ یادداشت کا معاملہ بھی ساتھ ساتھ آتا ہے۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ ٹے نہیں بول سکتے، ڈال صحیح نہیں بول سکتے، تو ایسے میں طب نبوی کے ادویات بہت کامیاب ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج موضوع ہے بچوں میں لکنت۔ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بچے صحیح طرح الفاظ کی ادائیگی نہیں کر پاتے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور یہ کہ اس کا علاج طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے کیا جائے۔ تو اس میں طب نبوی کے ادویات بہت کامیاب ہیں۔ ہم انشاءاللہ وجوہات کے ساتھ ساتھ یہ علاج بھی پیش کریں گے، اور ہونا تو خیر یہ چاہیے کہ اس کا علاج ہمیشہ ماہرین سے کرایا جائے، لیکن ان کے علاج کے ساتھ ساتھ اگر طب نبوی کے ادویات کو شامل کیا جائے تو بچے بہت تیزی کے ساتھ اپنے الفاظ کی ادائیگی اور الفاظ کو سمجھنا، اس کو بلکہ پڑھنا، پڑھ کر سمجھنا اور اس کو ادا کرنا، تینوں معاملات ان کے بہتر ہو جاتے ہیں۔ یادداشت کا معاملہ بھی ساتھ ساتھ آتا ہے، تو طب نبوی کی ادویات ساتھ ہی ساتھ اس کی یادداشت بھی بہتر بناتی ہیں جو لکنت کا شکار ہو۔ مجھے کچھ دن پہلے ایک صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمارے حکمران بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے کوئی بڑا کام کر کے جائیں، لیکن ساری تگ و دو کے بعد آخرکار کچھ 10-20% کچھ نہ کچھ ملک کو دے کے جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے خواہشیں، اپنی جو بھی ملک کے لیے کرنے کے جذبات ہیں، بیچارے وہ رخصت ہو جاتے ہیں، پھر کوئی اور حکمران آ جاتا ہے۔ تو ایک حکمران، ایک علاقہ تھا جہاں ایک بادشاہ، اور وہ بہت مہربان اور محب وطن، رعایا سے محبت کرنے والا، بہت تگ و دو کرتا تھا۔ یہ بائبل میں بھی یہ واقعہ، اور بائبل کی تشریح میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو اس میں اس شخص نے کہیں دعا کی کہ میں رعایا کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن میں کر نہیں پا رہا، غریبوں کی تعداد میں کمی نہیں ہو رہی، بہت بڑی سلطنت تھی اس کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے، پھر وہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص فرشتے بھیجے، ان فرشتوں کے پاس بہت ساری کرنسی تھی، انہوں نے اس ایک خاص شہر کو منتخب کیا اور اس شہر کے لوگوں سے خرید و فروخت کرنی شروع کی۔ خرید و فروخت کرتے رہے اور بڑے پیمانے پہ خرید و فروخت ہوئی، یہاں تک کہ چند ماہ میں اس علاقے کی حالت تبدیل ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں، وہاں کے عوام میں پیسہ آیا، اور ان کی جو چیزیں تھیں وہ بکنی شروع ہوئیں، اور بڑے ان کو آرڈرز ملنے شروع ہوئے۔ اس طرح سے حالات تبدیل ہوئے۔ یہ بہت سے لوگوں نے واقعہ سنا بھی ہے، اور اکثر ٹی وی سے واقعات نشر بھی کیے جاتے ہیں ایسے۔ تو آخرکار یہ مقصد یہ ہے کہ چند سال کے اندر وہ اس زمین کا یا اس خطے کا امیر ترین ملک بن گیا، ہر شخص وہاں پر خوشحال ترین تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، لیکن اس کی وجہ قرآن حکیم نے یہ بتائی کہ جب فرعون نے اپنا ایک دربار لگایا، اور جب بہت سے بچے وہ قتل کرا چکا تھا، کم و بیش کہیں 20,000 کا تذکرہ ہے، کہیں 40,000 کا، کہیں 2 لاکھ کا۔ اس خوف سے اس نے بچوں کو قتل کرانا شروع کیا کہ کسی نجومی نے اسے یہ کہا تھا کہ اس سال جو بچہ پیدا ہوگا اس میں سے ایک بچہ ایسا ہوگا جو تمہاری پورے جو فرعونیت کے سلسلے چلے آ رہے ہیں صدیوں پرانے، ان کو ختم کر دے گا، یہاں پر آ کے فرعون اور فرعونیت ختم ہو جائے گی۔ تو اس نے اس خوف سے کہ یہ پورا خاندان ختم کرنے والا کوئی شخص اس ماہ میں یا اس سال میں پیدا ہوگا، اس سال میں پیدا ہونے والے سب بچوں کو اس نے قتل کرا دیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اس کے گھر میں موجود تھے، اور وہ اللہ نے اس کے گھر میں پہنچایا کیونکہ وہیں پالا، اور یہ کچھ نجومی نے کہا کہ ہمیں شک ہے کہ یہ وہی بچہ ہے، اور کیونکہ اس کے انداز بالکل عام بچوں والے نہیں ہیں۔ پھر کسی نے کہا، کسی جادوگر نے کہا غالباً کہ آپ ایسا کریں کہ ایک جگہ ایک پھول رکھیں یا کوئی کھانے کی چیز، اور ایک جگہ آگ کا انگارہ رکھ دیں، اور یہ چھوٹا سا انگارہ ہو جسے اٹھا کے منہ میں رکھ سکتا ہو، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ شخص وہی ہے تو یہ انگارے سے بچے گا، کیونکہ اس کو کوئی اسپیشلی اس کے ذہن جو ہے ایکسٹرا آرڈنری، اس کا ذہن شارپ ہے، اور یہ تیز شخص ہے کوئی۔ تو یہ بچہ اگر انگارہ رکھتا ہے تو پھر یہ عام بچہ ہے، اگر یہ وہ دوسری چیز میرے ذہن سے نکل گئی، غالباً کوئی کھانے کی چیز تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر وہاں لا کے بٹھا دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دونوں چیزیں دیکھیں
تو وہ کچھ دیر دیکھتے رہے اور انہوں نے دیکھا کہ خوبصورت چمکتی ہوئی چیز جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہاں تک پہنچے اور انہوں نے جا کے اس انگارے کو منہ میں رکھ لیا۔ اس طرح سے ان کی زبان متاثر ہوئی اور زبان کی ادائیگی کرنے والے جو مسلز ہیں وہ ٹیشوز وہ ڈیمیج ہوئے اور ان کی زبان میں پھر لکنت آ گئی۔ وہ بہت سے ایسے الفاظ تھے وہ ادا نہیں کر سکتے تھے اور اس لیے وہ توتلاہٹ کا شکار ہوئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور وہ دعا یہی تھی، علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ لکنت دور کرنے کی دعا تھی، یا یہ کہ میں جو کہہ رہا ہوں میرے لوگ بات سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ توتلاہٹ کی وجہ سے، بلکہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، تو میری بات لوگ سمجھیں، یعنی لکنت میری ختم ہو۔ تو انہوں نے پھر وہ دعا مانگی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ طٰہٰ میں یہ دعا ہے، اور کہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ گھر میں کچھ لوگ چونکہ بچے اگر صحیح بھی بول رہے ہیں تب بھی وہ ٹے نہیں بول سکتے، ڈال صحیح نہیں بول سکتے، رے کو رے اس طرح بچے، تو اس کی نقل اتارتے ہوئے جب بھی ان سے مخاطب ہوا جائے ان کی زبان میں بات کی جائے، تو ایسے میں بچے اس چیز کے آہستہ آہستہ ان کا ذہن اس چیز کو پڑھ لیتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے کہ شاید یہی لینگویج ہے جو ان سے بولی جائے، اور چونکہ وہ سنتا بھی ہے ادائیگی بھی وہی کرتا ہے، تو ایسے بچوں کی یہ زبان لکنت یا توتلا پن یہ پختہ ہو جایا کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز کہ 8 ماہ سے 2 سال تک کے درمیان زیادہ تر لکنت اکثر بچوں میں دیکھی جاتی ہے، اور یہ لکنت عارضی ہوتی ہے کیونکہ اس دوران بچہ ابھی سیکھ رہا ہے، اور وہ 2 سال بعد اس میں وہ شعور، وہ سینس بیدار ہوتا ہے جو انالائز کرتا ہے کہ یہ لفظ ان لوگوں نے کیسے ادا کیا اور میں کیسے ادا کر رہا ہوں۔ اس طرح وہ انالائز کرتا ہوا، تجزیہ کرتا ہوا اپنے زبان کا، اپنی ادائیگی کا، وہ آگے چلتا ہے اور پھر وہ خود بخود اپنی ترتیب کو درست کرتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی اچھی اسپیچ تھراپی یا اچھا اسکول مل جائے تو اسکول میں پھر بچوں کی، مدرسوں میں بچوں کی خوبصورت تربیت ہو جایا کرتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ دعا کی تو اس کے بعد ان کی آواز صاف ہوتی چلی گئی، اور مختلف واقعات اس حوالے سے مشہور ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ بالکل صاف ہو گئی تھی آواز، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ پرسنٹ صاف ہوئی، لکنت ختم ہوئی، لیکن عام طور پہ آج ہم جب اس دعا کو پڑھتے ہیں تو بچوں کی 100% زبان صاف ہو جاتی ہے، لکنت دور ہو جاتی ہے۔ ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ کیا فیڈر پینے سے، کچھ سائنسدانوں نے اس کی تحقیق کی، ریسرچرز نے، کہ فیڈر پینے والے بچوں میں لکنت پائی جا رہی ہے۔ تو اس میں کچھ خاص قسم کے فیڈرز تھے، سارے فیڈرز نہیں، اور یہ خاص قسم کے فیڈرز، اس میں کچھ کیمیکل استعمال کیے گئے تھے اس فیڈر کو بنانے میں، وہ پلاسٹک میں۔ تو جب بچوں نے 1-2 سال، 3 4 سال اس کو استعمال کیا، وہ کیمیکل زبان پر لگتا رہا اور جسم نے اسے جذب کیا وغیرہ۔ تو اس طرح سے 2 چیزیں متاثر ہوئی ہیں، دماغ کا وہ حصہ، وہ گلینڈ جو الفاظ اور اس کی ادائیگی اور اس کی درست ادائیگی کو میمورائز کرنا، اس حوالے سے وہ متاثر ہوا، زبان کے اپنے ٹیشوز متاثر ہوئے، اور جس کی وجہ سے بچے بہت سے الفاظ ادا نہیں کر پائے۔ پھر وہ فیڈر تبدیل کیے گئے تو اس سے فرق ہوا۔ تو ایک جائزہ اپنے جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں ان سے مل کر لیا جا سکتا ہے کہ وہ بچے جنہیں ابھی لکنت ہے، ان کی عمریں 3 سال 4 سال ہو چکی ہیں، تو وہ اپنے الفاظ صاف ادا نہیں کر رہے، تو ان کے لیے ایک معائنہ اپنے چائلڈ اسپیشلسٹ کو کرا لیجئے، ساتھ ہی کسی نیورولوجسٹ سے مشورہ کر لیجئے، اور پھر اسپیچ تھراپی والے موجود ہیں ان سے بھی اگر بات کی جائے تو وہاں ماہرین ہوتے ہیں، وہ آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کریں گے۔ ایک اور چیز کہ یہ موروثی ہو سکتی ہے کہ والدین میں توتلا پن تھا، بچے بھی توتلے ہوں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جو بڑے سائنسدان ہیں جنہوں نے اس پر تحقیق کی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چیز موروثی نہیں ہوتی، یہ بہرحال ماحول کا اثر ہو سکتا ہے کہ گھر میں والدین ہی تھے اور زیادہ بچے کا وقت وہیں گزرتا تھا، وہ اپنے والدین، دونوں والدین توتلے تھے، ماں اور باپ، بچہ انہی کے درمیان رہا اور ایک ہی بچہ تھا، اور وہ اسکول بھی شاید نہ جاتا ہو۔ اس طرح سے بہت سے عوامل ہو سکتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی ماحول اگر گھر میں ہے تو پھر بچہ اپنی الفاظ کو صاف نہیں کر پائے گا، یا وہ دوسری وجہ کہ وہ والدین یا بہن بھائی اس کے ساتھ توتلا بن کر باتیں کریں تو وہ بہت جلد ریکور نہیں کر پائے گا اور کافی عرصے تک وہ توتلاہٹ کا شکار رہے گا۔
طبی وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں تو پروفیسر CEO اس بارے میں کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نیورونز کی دماغی کمزوری، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ دماغی کمزوری ہو گئی، اور وہ دماغ جو اسٹور کرتا ہے الفاظ کو اور اینالائز تجزیہ کرنے کی صلاحیت جس گلینڈ میں پائی جاتی ہے وہ متاثر ہو گئے ہوں کسی وجہ سے، طبی کمزوری، خاص طور سے جسمانی کمزوری اس میں زیادہ عمل دخل ہے، لیکن عام طور پر ایسے بچوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اب اس پہ کچھ ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو لکنت کو ختم کرتی ہیں۔ کلونجی ایسی جڑی بوٹی ہے کہ اگر ایسے بچوں کو جن کی عمر ابھی 2 سال تک تو بچوں کو موقع دیا جائے کہ وہ اسپیچ تھراپیز یا ان کی زبان درست کرانے کی ساری تدبیریں کی جائیں، اس کے بعد انہیں 3 یا 5 دانے، بلکہ اگر کلونجی پیس لی جائے تو 3-5 دانوں کے مقدار کے برابر وہ پیسی ہوئی کلونجی ان کی زبان پر رکھی جائے اور وہ اس کو پانی سے اس کے بعد پی لیں۔ تو اس طرح اس میں خصوصیت یہ ہے کلونجی میں کہ یہ زبان کے جو ٹیشوز ڈیمیج ہوں یہ ان کو بہتر بناتی ہے، اور مسلس کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ یہ اعصاب کا جو نظام زبان تک آ رہا ہے اور دماغ سے، یہ اس کو بھی بہتر بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو اس لیے کلونجی کا استعمال کیا جائے۔ ساتھ ہی برہمی بوٹی، وہ صبح ناشتے سے 10 منٹ پہلے 2 سال سے 4 سال کے بچوں کو 2 گرام 2 چٹکی برہمی بوٹی پیسی ہوئی وہ تھوڑے سے شہد میں ملا کر، آدھا چمچہ شہد میں ملا کر صبح نہار منہ دیا جائے، رات سوتے وقت دیا جائے، اور اس کے بعد ان دواؤں کے ساتھ ساتھ ربی اشرح لی صدری، یہ سورہ طٰہٰ کے اندر ہے، اسے ضرور پڑھا جائے 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام، اور ساتھ ہی بچوں کے ساتھ اچھی زبان اور ان کی ادائیگی میں ان کی مدد کی جائے، اسپیچ تھراپی کی جائے، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ اس طرح سے حل ہو جایا کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ میزبان ڈاکٹر ناظر حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔